الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ صدق اللہ العظیم۔ سامعین، حاضر ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ترجمہ تفسیر چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہمارا سورہ نساء کی آیت نمبر 73 اور 74 ہے، جس میں منافقانہ سوچ اور سچے مومن کی کامیابی کو واضح کیا گیا ہے۔ چلتے ہیں سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ اور اگرچہ مل جائے تمہیں فضل من اللہ، اللہ کی طرف سے کوئی کامیابی، لا یقولن، البتہ ضرور بضرور وہ کہے گا، کأن لم تکن بینکم وبینہ مودۃ، گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی نہیں، کوئی محبت نہیں۔ وہ کیا کہے گا؟ یا لیتنی، اے کاش، کنت معہم، میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو یہ بڑی کامیابی مل جاتی یا یہ بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ دیکھیں، جو اس سے پہلی آیت ہم نے پڑھی پچھلے سبق میں، اس میں منافقین کا ذکر تھا کہ جب وہ جہاد پر نکلنے کا کہا جاتا ہے تو وہ سستی کر جاتے ہیں۔ پھر جب مومنین کو اگر اس جہاد میں اللہ کے راستے میں جو نکلتے ہیں اس پہ کوئی مشکل پیش آتی ہے کسی بھی طرح کی، تو یہ جو منافق لوگ ہیں وہ اس پہ شکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا ہم پہ احسان ہو گیا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں نکلے۔ لیکن یہاں پہ انہی منافقین کی دوسری جو ہے نا وہ صورتحال بیان کی جا رہی ہے۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے جہاد میں کامیابی مل جائے، اللہ کا فضل تمہیں مل جائے، یعنی کہ کوئی غنیمت، مال غنیمت مل جائے یا کسی بھی طرح کو کوئی انعامات تمہیں مل جائیں، اس وقت یہ منافقین کہتے ہیں کہ کاش کہ میں بھی ساتھ ہوتا ان کے اور یہ بڑی کامیابی مجھے بھی مل جاتی۔ حالانکہ ان کو اللہ کی راہ میں لڑنے سے کوئی غرض نہیں، وہ صرف اور صرف دنیا پرست ہیں اور جدھر ان کو مال نظر آتا ہے اسی طرف ان کا جھکاؤ ہو جاتا ہے۔ یہی وہ شخص ہے منافقین کے مشکل وقت میں پیچھے رہتے ہیں، پھر کامیابی پر حسرت کرتے ہیں۔ اخلاص کی کمی دنیا پرستی کی علامت، اور ایسے لوگ دین کو فائدے کے حساب سے تولتے ہیں۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ، پس چاہیے کہ اللہ کی راہ میں قتال کرے۔ فَلْيُقَاتِلْ، پس قتال کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں یعنی جہاد کرو، الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے قربان کر دیتے ہیں۔ وَمَن یُقَاتِلْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ، اور وہ جو لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، فَیُقْتَلْ، پس یا تو وہ شہید ہو جائیں، او یغلب، یا وہ غالب آ جائیں، فَسَوْفَ نُؤْتِیہِ أَجْرًا عَظِیمًا، پس عنقریب ہم ان کو دیں گے بہت بڑا اجر۔ دیکھیں، سچا مومن وہ ہے جو دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دیتا۔ مومن کے لیے شہادت بھی کامیابی ہے، فتح بھی کامیابی ہے، اس لیے مومن کبھی بھی خسارے میں نہیں ہوتا۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں کیا آ رہا ہے کہ اگر تو اللہ کے راستے میں نکلے ہو، فَیُقْتَلْ او یغلب، یعنی اگر تو تم شہید ہو جاؤ یا تم کفار پہ غالب آ جاؤ، تمہاری فتح ہو جائے، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ ان آیات سے بھی بات واضح ہو گئی کہ منافق فائدہ دیکھتا ہے اور مومن اللہ کی رضا دیکھتا ہے۔ اللہ ہمیں اخلاص والا ایمان عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہی بھی آج ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔